پیارے پیارے اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے محبت برا سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق خاص سے ہم الحمدللہ طب اور طبیب کے وقار کی بلندی کے لیے دنیا کو متبادل طریقہ علاج دینے کے لیے الحمدللہ ہم اپنی علمی استطاعت بڑھا رہے ہیں، اور میرا پورا ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ ایک وقت ان قریب آنا ہے کہ پوری دنیا متبادل طریقے علاج کی طرف آئے گی، اور اس میں انشاءاللہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر و فلسفہ صفحے اول پہ ہوگی، اور ان کے شاگرد اور اس فکر و فلسفہ کو لے کے چلنے والے انشاءاللہ ہر اول دستہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پوری ایمانداری سے یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ طب اور طبیب سے وابستہ ہیں وہ لوگ بائی نیچر فطرتاً سلیم الطبع لوگ ہیں، اچھی طبیعت کے لوگ ہیں، اچھے مزاج کے لوگ ہیں، خدا خوفی والے لوگ ہیں، باریش لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان کی نظر میں اللہ کے رسول کا خوف بھی ہے، مذہب سے موسٹلی تعلق رکھتے ہیں، باریش ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں، ان کے مطمع نظر میں مریض کی شفا ہوتی ہے۔ یہ اپنے مریض سے پیار بھی کرتے ہیں، اپنے مریض کو پوری توجہ بھی دیتے ہیں۔ یہ مریض کی جیب پہ نہیں نظر رکھتے موسٹلی، اللہ ماشاء اللہ، کچھ مثالیں تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں، لیکن بات ہمیشہ اکثریت کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے حکماء کرام اکثریت درد دل رکھنے والے، مریض کی بیماری کے لیے شفا یابی کا سبب بننے والے ہیں۔ ایک دوست نے بتایا تھا، میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، یہ دیکھیں تربیتی نقطہ نظر سے یہ ساری باتیں کرنا ضروری ہوتی ہیں کہ ڈاکٹرز کی ایک جگہ میٹنگ تھی، وہ بھی ایلوپیتھی چھوڑ کے آئے تھے ادھر، تو وہ ساتھی ہمارے اس میں میٹنگ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی کیا وجہ ہے لوگ حکیموں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کسی نے کہا جی وہ اسٹیرائڈ دیتے ہیں، کسی نے کہا جی وہ کشتے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا سب بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ انہی کے جو میٹنگ کو لیڈ کر رہا تھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے مریض سے پیار کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کی دلجوئی کرتے ہیں۔ تو نفسیاتی طور پہ کسی پیشنٹ کو تسلی دینا، یہ اس کی کتھارسس ہوتی ہے، اس سے بھی اس کو ریلیف ملتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں آن دی ہول۔ کچھ جو طب اور طبیب اس کے عظیم پروفیشن میں کچھ کالی بیڑے بھی یقیناً ہوں گی، ہم ان کو حکیم سمجھتے ہی نہیں۔ جو کوالیفائڈ طبیب ہیں، جو پڑھے لکھے طبیب ہیں، جنہوں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے اور جو پریکٹس کرتے ہیں، ہماری مراد وہ حکیم ہوتے ہیں۔ جی پیارے بھائیوں، الحمدللہ اب آتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ تو یہ بھی ہمارے سبق کا حصہ ہے، ہم نے علم کے ساتھ ساتھ حلم کو بڑھانا ہے،
تدبر کو بڑھانا ہے، صبر کو بڑھانا ہے، برداشت کو بڑھانا ہے، اخلاق کو بڑھانا ہے، کردار کو بڑھانا ہے۔ اگر ہم اپنے کردار میں ویک ہوئے یا اس میں کمی کجی ہوئی تو دیکھیں شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس میں پھر کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے جو کرورا پہ سبق شروع کیا ہوا ہے رنگ کا ہے، رنگ کو لون بھی کہتے ہیں، کلر بھی کہتے ہیں۔ اس کے جو ہم نے اسفری کرورا یعنی یلو یا زرد اس کی قسمیں، اور اس کے بعد احمر ریڈ یعنی سرخ پھر اس کی قسمیں، اخضر یعنی گرین سبز اخضری پھر اس کی قسمیں، اسود یعنی بلیک کالا پھر اس کی قسمیں، ابیض یعنی وائٹ سفید پھر اس کی قسمیں۔ یہ 5 کیٹیگریز کی تھیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے الحمدللہ ہم نے اسفری پڑھ لیا، احمر بھی پڑھ لیا، اخضر بھی پڑھ لیا۔ آج اسود پہ کریں گے، تھوڑا پیچھے ریوائز کر کے اپنا سبق۔ اسفری کے ہم نے 6 درجے پڑھے تھے: تبنی، اترجی، اشکری، نارنجی، ناری، زعفرانی۔ جی آپ نے میرے پیچھے پیچھے یہ دہرا لینا ہے: تبنی اترجی، اشکری نارنجی، ناری زعفرانی۔ اس کے 3 ہم نے حصے کر لینے ہیں، جوڑا جوڑا کر لینا ہے۔ اور یہ جوڑا جوڑا کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے، کسی بھی مرض کے 3 درجے ہوتے ہیں: ابتدا یعنی بگننگ، تزید یعنی اس میں اضافہ، پھر انتہا یعنی وہ پیک پہ چلا گیا۔ ابتدا، تزید، انتہا، ابتدا تزید زائد سے، تزاید ایکسٹرا یعنی زیادہ ہو گیا، تزید، انتہا 3 درجے۔ تو ابتدا کا پہلا درجہ حرارت جب بڑھتی ہے تو اس کا پہلا درجہ تبنی اترجی، یہ حرارت کے بڑھنے کا پہلا درجہ سمجھ لیں۔ اشکری نارنجی دوسرا درجہ تزید کا۔ ناری زعفرانی یہ حرارت کی یہ سمجھ لیں انتہا ہے۔ ابتدا، تزید، انتہا۔ اب یاد کریں: تبنی اترجی، اشکری نارنجی، ناری زعفرانی۔ جی ہم نے رنگ کے حوالے سے پہلا درجہ جو تھا وہ تھا اسفری کا یعنی کہ زرد کا، یلو کا، اور یہ حرارت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے 6 درجے ہیں، ہم نے ان کو 3 درجوں میں ڈیوائڈ کر لیا بیماری کی درجات کے ساتھ: ابتدا، تزاید، انتہا۔ تبنی اترجی، اشکری نارنجی، ناری زعفرانی۔ جی آپ اس کو رپیٹ کر لیں، بار بار رپیٹ کریں، کم سے کم 11 دفعہ رپیٹ کریں: تبنی اترجی، اشکری نارنجی، ناری زعفرانی۔ جی اب آئیں دوسرے درجے کی طرف، دوسری کیٹیگری کی طرف: حمرت احمر یعنی ریڈ سرخ۔ اس کے 4 درجے ہم نے پڑھے ہیں: اصحب،
وردی احمر کانی احمر اکتم، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم، احمر کانی احمر اکتم، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم۔ جی پیارے بھائیو، اس کو نا ذرا بار بار ریپیٹ کر لیں، ابھی اس کے نام ہی یاد کرنے، بعد میں پھر انشاءاللہ ان کی جو امراض جن جن پہ یہ دلالت کرتا ہے وہ پھر اس کی جو جدید میڈیکل سمٹمز ہیں ان کے ساتھ تطبیق انشاءاللہ وہ کریں گے، لیکن ابھی جو ہے نا جی آپ کو یہ نام اچھی طرح آنے چاہیے۔ اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم، احمر کانی کو نالی بھی کہتے ہیں، احمر کانی کو نالی بھی کہتے ہیں۔ جی 11 دفعہ آپ اس کو ریپیٹ کر لیں، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم۔ اس پہ لیکچر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، اب یہ نام یاد کرنے ہیں، تھوڑا ریوائز کر کے پھر اگلا میں شروع کرتا ہوں، مہربانی اس کو ریوائز کر لیں۔ اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم، 11 دفعہ کہنا جی آپ نے۔ اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم۔ یہ بالکل ایسے ہی ہو جیسے آپ 1 2 3 4 کہتے ہیں، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، زبردست، بالکل ایسے ہی جیسے 1 2 3 4، جیسے اے بی سی ڈی، جیسے الف ب جیم دال، شاباش، ویری گڈ۔ اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم، گڈ۔ جی یہ جو حمرت ہے یہ پیشاب میں خون کو ظاہر کرتی ہے، اس کو ہیماچوریا کہتے ہیں، غلبہ خون کی علامت ہے کہ اس میں پیشاب میں خون آ رہا ہے، اعصاب میں تحلیل ہوگی، عضلات میں تحریک ہوگی، غدد میں تسکین ہوگی۔ پھر پچھلے لیکچر میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ یہ جو غلبہ خون ہے یہ اندرونی سبب کی وجہ سے ہے، کسی مزاج میں خرابی کی وجہ سے ہے، یا کسی بیرونی عوامل کی وجہ سے ہے، ایکسٹرنل ریزن ہے، کوئی وقتی سبب بنا ہے، غذا سے، ادویات سے، یا کسی اور فیکٹر سے، وہ اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کر لی تھی۔ وہ بہر صورت وجہ کوئی بھی ہو، اگر اس میں غلبہ خون ہے تو پھر یہ حمرت کی طرف آئے گا۔ اس کے پھر یہ ہم نے آپ نے پڑھ لیے 4 درجے ہیں، اصحب وردی احمر کانی احمر اکتم۔ جی اب آئیں جی تیسری جو خضرت ہے، یعنی سبز رنگ جو ہے، گرین رنگ جو ہے، اس کے 5 درجے ہم نے پڑھے تھے۔ فستگی، آسمانی، نیلجی، کراسی، زنجاری۔ فستگی پستے جیسا، آسمانی نیلجی، کراسی زنجاری۔ پھر دہرا لیں، ریپیٹ کریں، بار بار اس کو دہرائیں، یہ ازبر کریں۔ فستگی
آسمانی نیلجی کراسی زنجاری. فستقی آسمانی نیلجی کراسی زنجاری. فستقی آسمانی نیلجی کراسی زنجاری. جی اب آئیں ان کو اگر ہم ابتدا تزید اور انتہا کے حوالے سے ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے تو فستقی آسمانی نیلجی کراسی زنجاری. فستقی پہلا درجہ کہہ لیں، آسمانی نیلجی دوسرا سمجھ لیں، کراسی زنجاری تیسرا سمجھ لیں. فستقی آسمانی نیلجی کراسی زنجاری. تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں، 11 دفعہ بالکل کہہ لیں، فستقی آسمانی نیلجی کراسی زنجاری. فستقی آسمانی نیلجی کراسی زنجاری. جی اسٹوڈنٹس، جو سیاہ کرورہ ہے اب اس کی طرف آئیں، اگلے سبق کی طرف آتے ہیں. نئے الفاظ. سیاہ کرورہ، اسودی، سیاہی میل، سداوی. جب کرورے کے اندر سیاہی آنا شروع ہو جائے تو اس کے جو ہے نا جی سیاہی کے یا سداوی کرورے کے، اسودی کرورے کے، سیاہی مائل کرورے کے 4 جو ہے نا جی اس کے صورتیں ہیں. نمبر 1 سیاہ زعفرانی، سیاہ زعفرانی یا سیاہ زردی مائل. سیاہ ہوگا لیکن زردی مائل ہوگا، سیاہ ہوگا زعفرانی ہوگا، یہ ایک ہی ہے. دوسرا اس کا سیاہ سرخی مائل، سیاہ ہوگا لیکن اس میں سرخی ہوگی، ریڈنش ہوگی، اس کی جھلک بھی ساتھ ہوگی. سیاہ سبزی مائل تیسرا درجہ، سیاہ سبزی مائل. چوتھا ہے اس کا سیاہ سفیدی مائل. یہ درجے نہیں ہیں، اصل میں 4 صورتیں ہیں، 4 صورتیں ہیں. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں، یہ بنیادی طور پہ سودا ہی کی 4 صورتیں ہیں. یعنی سودا کس سورس سے آیا ہے. سودا اگر خون میں آ گیا ہے، خون سے پیشاب میں آ رہا ہے تو اس کا سورس کیا ہے. نمبر 1 سیاہ زعفرانی، وہ سودا جو صفرا سے پیدا ہوا ہو. صفرا کے جلنے سے جو سودا پیدا ہوگا تو وہ سودا جو ہے سودا میں وہ صفرا سودا میں بدل جائے گا. اس سودا کا نام، اس کرورے کا نام سیاہ زعفرانی یا سیاہ زردی مائل ہوگا. دوسرا سیاہ سرخی مائل، وہ سودا جو خون کے جل جانے سے پیدا ہوا ہو، اس کا کرورہ سیاہ سرخی مائل. تیسرا سیاہ سبزی مائل، خالص سودا کے پہ دلالت کرتا ہے. یہ خالصتاً سودا پر ہی دلالت کرتا ہے. سیاہ سفیدی مائل، وہ سیاہ کرورہ بلغم سے پیدا ہوا ہو، وہ سودا جو بلغم کے رکنے سے پیدا ہوا ہو، اس کے اثرات کے تحت جو کرورہ آئے گا وہ سیاہ سبزی مائل ہوگا. اس کو آپ سادہ لفظوں میں، سادہ انداز میں یہ سمجھ لیں.
صابر رحمۃ اللہ علیہ نے 4 اس کی سیاہ کرورے کی اس میں مطلب کہ بتا دی۔ اب آپ اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے، کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، پکچر کلیئر کرنے کے لیے ذہن میں بٹھا لیں 4 خلات ہیں، چاروں خلات کے سے جو سودا پیدا ہوگا، چاروں اخلاط سے سودا پیدا ہوگا، اس کے جو اثرات خون میں آئیں گے تو وہ ہر خلط جو ہے اپنا اثر، رنگ جو ہے کلر وہ ضرور دے گی۔ اگر صفرا کے جل جانے سے ہے تو ڈیفینیٹلی وہ صفراوی رنگ جو ہے، زردی مائل جو ہے اس کا سیاہی کے ساتھ تعلق ہو جائے گا۔ اگر خون کے جل جانے سے اس کے ایک سودا بنا ہے تو وہ اپنا خون سرخی جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑ جائے گی، سیاہ سرخی مائل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بالکل سودا ہے، سودا کا پہلے ہی رنگ مطلب کہ سیاہ ہوتا ہے تو وہ خالص سودا ہی ہوگا۔ تیسرا سیاہ سبزی مائل، یعنی کہ جو سودا ہی خالص پر دلالت کرتا ہے وہی ہوگا۔ چوتھا سیاہ سفیدی مائل، وہ سودا جو بلغم کے رکنے سے پیدا ہوا ہو تو بلغم اپنے اثرات چھوڑے گی تو سفیدی کی جھلک دے گی۔ اس طرح یہ سیاہ سفیدی مائل کرورا ہوگا۔ اچھا، اگر یہ بات ذہن میں کلیئر ہو گئی، یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا، یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی، ایک ذہن میں ہماری پکچر بن گئی کہ جس خلط کے جلنے سے سودا بنا ہے، جو خلط سودا میں کنورٹ ہو گئی ہے، جو خلط سودا کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو جو خلط وہ ہوگی وہ اپنا کچھ نہ کچھ رنگ، اپنی کچھ نہ کچھ باقیات، اپنا کچھ نہ کچھ جمال، اپنا کچھ نہ کچھ اثرات تو چھوڑ کے جائے گی نا۔ بس اتنی سی بات اسی میں رکھنی ہے۔ سودا ہے تو وہ ذات خود سیاہ ہوتا ہے، صفرا ہے تو ظاہر ہے اس نے اپنی چمک چھوڑے گا، چکناہٹ چھوڑے گا۔ اس کے بعد پھر زردی مائل یا زعفرانی مائل، یہ ہوں گی 3 نشانیاں ہوں گی اس کرورے میں، وہ آپ نے ڈھونڈ لینی ہے تو پتہ چل جائے گا یہ جو نا صفرا کے جل جانے سے جو کرورا سودا آیا وہ ہے۔ اس کے اندر زردی مائل، نمبر 2 اس میں رسوب جو ہوگا چکنا ہوگا، اور بالکل جو ہوتا ہے نا سیاہ، زیادہ سیاہ نہیں ہوگا بلکہ ہلکا سرخی سرخی جو سیاہی ہے وہ زعفرانی رنگ کی ہوگی یا زردی مائل ہوگی، یعنی کہ اس نے حرارت نے اپنی نشانی چھوڑنی ہے۔ صفرا نے کوئی نہ کوئی اپنی نشانی چھوڑ کے جانا ہے تو وہ آپ نے دیکھ لینی ہے وہاں سے یہ صفرا کی نشانی کون سی ہے۔ رسوب چکنا ہے اور پراگندہ ہے، یا اس کے کلر میں زردی مائل ہے، تھوڑا سا ہے تو سیاہی مائل لیکن زردی مائل ہے، تو یہ اس کی نشانی ایک ہوگی۔ اچھا، اب ذرا اس کنسیپٹ کو اگر آپ نے کلیئر کر لیا کہ کرورا جو ہے وہ سیاہی کی جھلک کیوں دیتا ہے، جی اس کی نمبر 1 وجہ جو ہے حرارت کی زیادتی۔ حرارت کی زیادتی سے جو مواد ہے وہ جل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر یہ کلر جو ہے وہ کرورے کا وہ سیاہی مائل ہو جائے گا۔ نمبر 2، شدید سردی سے بھی پیشاب سیاہ ہو جائے گا، لیکن اس میں سردی سے جو ہوتا ہے پہلے ڈائریکٹ سیاہ نہیں ہوگا، اس میں پہلے نیلاہٹ آئے گی، نیلا پھر سیاہ، اور اس کا پھر دوسری نشانی یہ ہے جو سردی سے اس کا رسوب بہت کم ہوگا
اور جتنا بھی ہوگا وہاں ملا ہوا ہوگا، اور کرورے میں خالصتاً سیاہی ہوگی، اس میں نہ تو چونکہ حرارت کی نہیں ہے تو اس میں حرارت کی کوئی علامت نہیں ہوگی، سردی سے ہے تو خالصتاً وہ سیاہ ہی ہوگا، ہوگی نہ اس میں سرخی ہوگی نہ اس میں زردی مائل رنگ ہوگا، خالص سیاہ ہوگا۔ تیسری وجہ ہے جب مریض کی قوت باقی نہ رہے، مریض کی قوت ٹوٹ گئی ہو مکمل طور پر، حرارت گریزی ختم ہو چکی ہو، فنا ہو چکی ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کرورا پھر جو ہے نا وہ سیاہ ہو جائے گا۔ سیاہ کرورا اس بات کا بھی انڈیکیٹر ہے، اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ حرارت گریزی جو ہے یہ فنا ہو رہی ہے، مریض کی وہ ٹوٹ رہی ہے۔ چوتھی وجہ بحران، یعنی جب شدید سداوی بخار ہوں مسلسل اور بڑے تیز بخار سداوی مریض کو ہوئے ہوں، تو صدا کے جو ردی مواد ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ سپلین میں جائے گا، تلی میں جائے گا، طحال میں جائے گا۔ طحال جو ہے یہ ورکشاپ ہے جسم کی، جتنے آر بی سی ٹوٹتے ہیں 90 سے 120 دن آر بی سی کی لائف ہے، اس کے بعد ٹوٹتے ہیں، جو فاسد مواد کٹھے ہوتے ہیں، تلی کا کام ہے ان کو ریپیئر کرنا۔ جب صدا ہوگا، طبیعت صداوی ہوگی، تلی اپنا بار بار کوشش کرے گی، اپنی ایفرٹ لگائے گی، طبیعت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، ان مواد کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن جب اس کی ورکنگ بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یہ فطرت کا اصول ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ جب بھی کسی چیز سے اس کی طاقت، اس کی صلاحیت سے زیادہ کام لیا جائے تو اولاً وہ تھکتی ہے، ٹائر ہو جائے گی، تھک جائے گی، اس کے بعد وہ سست ہو جائے گی، سست ہونے کے بعد وہ ویک ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ جب یہی تحال کا حال ہوگا تو پھر اس صورت میں وجہ تحال پہ درد کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس میں تحال جو ہے وہ تھکاوٹ سے، کمزوری سے، ویکنس سے، تسکین سے پھول جائے گی، عزم آ جائے گا، عزم تحال ہو جائے گا، تو تحال کے مقام پہ پھر کمر میں کچاؤ آنا شروع ہو جائے گا، کڈنیز کے مقام پہ درد شروع ہو جائے گا، وجل خصیت الرحم ہو جائے گا، اور سلابت رحم ہو جائے گا، جس سے حیض کا عورتوں کا بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کی علامتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔